پیارے دوستو، انسان کے ارادے اگر مضبوط ہوں، اللہ کی ذات پر اس کو پکا یقین ہو تو اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، چاہے سامنے والا جتنا بھی طاقتور اور خطرناک کیوں نہ ہو۔ آج سنانے جا رہا ہوں آپ کو حیران کن اور سبق آموز قصہ، اللہ کے وہ نیک بندے جو فقیر کہلاتے ہیں، ان کا ایک قصہ سنانے جا رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے چیتے سے جنگ کی اور وہ چیتا کیسے ان کا غلام بن گیا۔ ایک اللہ والے کی شان کیا ہوتی ہے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، اور وہ چیتا کیسے آپ کا مرید بن گیا۔ نماز کی حالت میں جب چیتا آ گیا تو آپ نے کیا کیا، آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ بے شک اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کتنے مسلمان سبحان اللہ لکھتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، رات میں کافروں کا ایک گاؤں تھا جہاں پر تمام لوگ غیر مسلم تھے، اللہ کی وحدانیت کو پہچانتے نہیں تھے، پر اللہ جب کسی پر اپنی کرم نوازی کرنے والا ہوتا ہے تو وہاں پر اپنے نیک بندوں کو بھیج دیتا ہے۔ یہی ہوا جب ایک فقیر بابا کا گزرا اس گاؤں سے ہوا تو وہ فقیر بابا اس گاؤں میں داخل ہو گئے۔ وہ لوگ بہت گھمنڈی اور لالچی تھے۔ جب بوڑھے فقیر بابا کو انہوں نے دیکھا تو مذاق اڑانے لگے، یہاں تک کہ ان کے بچے فقیر بابا کا مذاق اڑانے لگے۔ بوڑھے بابا نے برداشت کیا کیونکہ ان کو ان لوگوں پر بڑا رحم آ رہا تھا کہ یہ لوگ کس جاہلیت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بوڑھے بابا نے ان کے گاؤں میں ایک جگہ پر ڈیرا جما لیا۔ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری کہ اے بابا، تم ایک انجان انسان ہو، تم یہاں سے گزر رہے تھے تو کیا اب ہمارے گاؤں میں رہنے لگو گے؟ آپ نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی کے ساتھ اس جگہ پر رہنے لگے۔ وہ لوگ آپ کا خیال تک نہیں رکھتے تھے، روکھی سوکھی روٹی آپ کھاتے تھے، لیکن دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ کسی بت کی پوجا کرتے تھے، وہ اسے اپنا سب کچھ مانتے تھے، اسے خدا کہتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، دن رات سجدے میں سر رکھ کر اس کے سامنے جھکے رہتے تھے اور اسی پتھر کے بت سے مدد مانگتے تھے۔ فقیر بابا کو جب وہ لوگ عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اتنے طویل سجدے میں دیکھتے تھے تو حیران ہوتے اور پوچھتے تھے کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تم کس کے آگے اپنا سر جھکا رہے ہو؟ تمہارے سامنے تو کوئی نہیں ہے، تم کس سے مدد مانگ رہے ہو؟ تو فقیر بابا کہتے ہیں کہ میں اس کائنات کے خالق و مالک کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے بنایا ہے اور تم لوگوں کو بھی بنایا ہے۔ تم لوگ اس کی پوجا کر رہے ہو، جس کے آگے سر جھکا رہے ہو، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ اپنے سامنے رکھا ہوا کھانا خود نہیں کھا سکتا، وہ تمہاری مدد کیا کرے گا؟ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ یہ لالچ اور غرور چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے راستے پر میں چل رہا ہوں۔ اے میرے پیارے لوگوں، تم بھی اسی راستے پر چلو۔ پر وہ گھمنڈی اور لالچی لوگ نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے کام سے کام رکھو اور ہمارے معاملے میں دخل اندازی مت کرو، اور وہ لوگ الٹا فقیر بابا کو ہی سمجھانے لگے۔ ان کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کو یہ بات بہت بری لگ گئی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اسی گاؤں میں بہت خطرناک خونخوار چیتا آ گیا جو بچوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اس وقت یہ بزرگ بابا اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر سجدے کی حالت میں تھے، اور گاؤں میں ایک شور مچا ہوا تھا کہ کسی عورت کے بچے کو ایک چیتا اٹھا کر اپنے دانتوں میں دبوچ کر لے گیا ہے۔ وہ اتنا خطرناک اور خونخوار چیتا تھا کہ ہر کوئی اس سے ڈر رہا تھا، اور وہ عورت جس کا بچہ چیتا اٹھا کر لے گیا تھا تو وہ عورت سجدے میں بے حال تھی اور کہہ رہی تھی کہ کوئی تو میرے بچے کو بچاؤ، کوئی آ کر میری مدد کرو۔ جب وہ فقیر بابا نے ان لوگوں کی درد بھری آواز سنی تو ان کے پاس چلے گئے اور کہا، کیا ماجرا ہے اور یہ شور کیوں مچا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچے کو چیتا اٹھا کر لے گیا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم بہت پریشان ہیں اور اس سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا، وہ بہت خطرناک جانور ہے، ہم میں کوئی ایسا بہادر بھی نہیں جو اس سے لڑے۔ تو فقیر بابا کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں جا کر تمہارے بچے کو بچا کر لاتا ہوں۔ تو وہ گاؤں والے فقیر بابا کو دیکھنے لگے اور ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ اس عمر میں ایسی حالت میں جائیں گے،
وہ بھی خوخار چیتے سے لڑنے۔ تو وہ بابا کہنے لگے کہ مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہی رب ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا رب ہے، وہ اتنا طاقتور رب ہے کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ وہ لوگ کہنے لگے، یہاں تک کہ اس بچے کی ماں کہنے لگی کہ اگر فقیر بابا آپ میرے بچے کو اس چیتے سے بچا کر لے آتے ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گی، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گی۔ تو فقیر بابا کہنے لگے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو۔ آپ چلتے ہوئے اس جگہ گئے جہاں پر چیتا گیا ہوا تھا۔ وہ چیتا بچے کو اٹھا کر ایک غار یعنی ایک گفا میں پہنچ گیا تھا۔ اب تک اس چیتے نے اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ جب آپ غار کے قریب پہنچے تو آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ، تو ہی سب کو طاقت دینے والا ہے، تو ہی ہمت دینے والا ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس وقت اس خوخار چیتے کے دل میں تو ہیبت ڈال دے، تو ہماری محبت ڈال دے۔ یہی ہوا، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور وہ چیتا اس بچے کو چھوڑ کر آپ کی طرف جیسے ہی حملہ کیا، یعنی وہ جیسے ہی جھپٹا تو ایسی نگاہیں کرم ہوئی کہ اس فقیر بابا کی اس چیتے پر، تو پھر وہ حملہ کیا کرتا، وہ تو آپ کے قدموں میں لپٹ گیا اور ایسا لپٹا کہ آپ کے قدموں میں پھر آپ کا غلام بن گیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بابا جس جنگل میں گئے ہیں جہاں سے وہ واپس نہیں آئیں گے، اور اس عورت کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کی نگاہیں کیا دیکھتی ہیں کہ بابا آ رہے ہیں اور بچہ بھی صحیح سلامت ہے اور فقیر بابا بھی صحیح سلامت ہے، اور وہ چیتا بھی عاجزی کے ساتھ غلام بن کر ان کے قدموں میں چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ چیتا آپ کا مرید بن کر رہ گیا اور پھر آپ کی خدمت گزاری میں لگ گیا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ لوگوں نے جب یہ سب دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ بابا اب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور پھر ایک مسلمان یہاں سے مسلمان نہیں ہوگا بلکہ پورا گاؤں ہی مسلمان ہو جائے گا، اور اس طرح سے پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، فقیر اسے نہیں کہتے جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جو دنیا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔